بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہمارا سبق حروف جارہ میں چل رہا تھا قسم کے بارے میں۔ قسم، واو قسم کا آیا تھا، تا قسم کا آیا تھا۔ تو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں جو سبق تھا کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ جواب قسم جو ہے جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جملہ اسمیہ ہے، جواب قسم اور مثبت ہے، تو پھر اس جواب قسم کو مصدر لایا جاتا ہے ان کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہونا ہے۔ پہلے عبارت پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِن، اور آگے اس کی مثال دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہو جواب قسم، اور اگر منفی ہو، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مثبت ہو، اب بتا رہے ہیں کہ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہے اور منفی ہے تو پھر اس کو مصدر لایا جائے گا ما کے ساتھ، لا کے ساتھ یا ان کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ مصدر لایا جائے گا، ما، لا اور ان کے ساتھ۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی ہوئی ہے۔ یہ ما کے ساتھ مصدر لانے کی مثال دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں مثال دی ہے، مثلو واللہ ما زید قائمن۔ اب یہ ہے جملہ قسم آ گئی، اور یہ ہے جواب قسم، اور جواب قسم جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، زید قائمن یعنی جملہ اسمیہ۔ جب جملے کے شروع پہلا جز جو اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، لیکن ہے بھی ساتھ منفی کا ہے، مثبت نہیں ہے، منفی ہے، ساتھ میں ما آ رہی ہے، منفی بھی ہے۔ تو پھر یہاں قاعدہ بتایا کہ اگر جواب قسم منفی ہو تو اس کو مصدر لایا جائے گا ما، لا اور ان کے ساتھ۔ تو یہاں یہ ما کے ساتھ مصدر آ رہا ہے۔ دوسری مثال میں لا کے ساتھ مصدر آیا ہوا ہے، واللہ لا زید فی الدار ولا عمر۔ یہاں لا کے ساتھ جملے کو یعنی مفرد کر رہے ہیں، مصدر کر رہے ہیں، مصدر کی طویل میں کریں گے۔ اور تیسری مثال ان والی دی ہے، واللہ ان زید قائمن۔ ان نافیہ کے ساتھ اس کو مصدر لایا جا رہا ہے، یہ جواب قسم کو۔ اور یہاں بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہے، یہاں بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں یہ قاعدہ بتا رہے ہیں۔ آگے جو اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ کے متعلق ہوگا کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، وہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب ہم ترکیب میں اور جو اجراء ہے، قواعد ہوں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلے ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترکیب کریں گے۔ اگر ہو جملہ، اور اگر ہو جواب قسم منفی تو ہوگا لایا جائے گا مصدر ما کے ساتھ اور لا کے ساتھ اور ان کے ساتھ۔ اس کی مثال واللہ ما زید قائمن کی مثال ہے، اور واللہ لا زید فی الدار ولا عمر کی مثال ہے، اور واللہ ان زید قائمن کی مثال ہے۔ ان کا کیا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم زید اور عمر گھر میں نہیں ہے، اور اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک کیونکہ ان نافیہ، تو اس کا ترجمہ ہے ہوگا کہ اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے۔ اب ترکیب کرتے ہیں، اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اب واو شروع میں آ رہی ہے تو واو استئنافی ہوگی، اور ان حرف شرط ہے، کانت فعل ناقص ہے۔ اب اس کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم اس کے اندر ہے ہی ضمیر، ہے ضمیر اس کا اسم بن جائے گی۔ منفیتن یہ اس کی خبر ہے، منفیتن یہ اس کی خبر ہے، ویسے اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ، اور ناقص ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اور جب اس میں مفعول کا صیغہ ہو، شبہ فعل ہو، یعنی اس میں فاعل مفعول، تو پھر صفت کے جو صیغے ہوتے ہیں تو ان کو بھی فعل اور اس کا جو نائب الفاعل ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے ملا کر پھر بنایا جاتا ہے۔ تو ہم فوراً کر رہے ہیں کہ کانت کی ہے ضمیر اس کا اسم بن جائے گی، اور منفیتن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط بن جائے گی۔ یہ کیا بن جائے گی؟ شرط۔
کانت یہ فعل ناقص ہے، حیا ضمیر اس کا اسم ہے اور یہ جواب قسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی حیا ضمیر بھی جواب قسم کی طرف لوٹ رہی تھی۔ مصدرتن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، پچھلی ویڈیو میں یہ صیغہ میں نے پورا بتایا تھا آپ کو، باب تفعیل سے ہے۔ تو مصدرتن اسم مفعول، اس میں حیا ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گی، با جار ہے، ما معطوف علیہ، مراد اللفظ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام معطوف، واو حرف عطف اور ان بھی معطوف۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ جار کا مجرور بن جائے گا، جار مجرور مل کر ظرف لاگو ہوں گے، متعلق ہوں گے مصدرتن کے۔ مصدرتن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر، کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گی جزا۔ اب شرط و جزا مل کر جملہ شرطی ہو جائیں گے۔ یہ ہماری ترکیب ہو چکی ہے، کیا دے گی؟ اب مثال کی ترکیب دیکھیں، مثل واللہ ما زید قائمن، تو مثل مضاف ہو جائے گا، ایک ترکیب یہ کریں گے اور پورا آگے والا جملہ مراد اللفظ کیا کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گی، مثال مبتدا محذوف کی، جس طرح ہم نحو کی ترکیب کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہو جائے گی، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری ترکیب ہم الگ الگ کریں گے ساروں کی۔ واللہ وہ حرف جار قسم کے لیے ہے، اللہ اسم جلالت مجرور، اب جار اور مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے۔ پہلے بھی بتایا کہ جب بھی حرف قسم آ جائے تو اس کو متعلق کیا جاتا ہے اقسم فعل کے، اقسم فعل آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر قسم ہو جائے گی۔ ما مشبہ بلیسا، لیسا کے یہ یعنی مشابہ ہے، لیسا افعال ناقصہ میں سے ہوتا ہے اور افعال ناقص کا ایک اسم بھی ہوتا ہے خبر بھی ہوتی ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے، تو ما مشابہ باللیس کہیں گے، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر۔ اب ما مشبہ باللیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گی جواب قسم، کیا بن جائے گی؟ جواب قسم، قسم اور جواب قسم ہو جائیں گے یہ۔ آگے دیکھیں، واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، واللہ اس کی بھی بالکل اسی طرح ہوگی، وہ قسم کی ہے، اللہ اسم جلالت، وہ جار ہے حرف جار، اللہ اسم جلالت مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے متعلق ہوں گے اقسم فعل کے، اقسم فعل آنا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور یہ متعلق سے مل کر قسم بن جائے گی۔ لا نفی جنس کا ہے، لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرے گا، ملغا عن العمل کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ لا پہلے آ جائے اور اس کے بعد بھی حرف عطف اور لا کے ساتھ آ رہا ہو تو وہ عمل نہیں کرتا، ملغا عن العمل ہو جاتا ہے، عمل سے روک دیتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا لا، اس لا کو پھر زیادہ کہیں گے اور یہ لا بھی عمل نہیں کرے گا، کہیں گے لائے نفی جنس کا، اور زیدن یہ اسم ہے، ویسے تو لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، ہم یہاں عمل نہیں کر رہا تو اس کو وہی جس طرح مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہے اسی طرح زیدن پڑھیں گے، زیدن ہی پڑھیں گے، یعنی نصب نہیں دے گا، زیدن اس کا اسم بن جائے گا اور پہلے تو اس کو معطوف علیہ کہیں گے، معطوف علیہ وہ حرف عطف، لا زیدہ امر معطوف، اب معطوف علیہ اور معطوف مل کر اس کا اسم بن جائے گی، اور فی الداری فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے اور متعلق ہوں گے ثابتتان کے، کیونکہ یہ دونوں کے بارے میں زید اور عمر دونوں گھر میں نہیں ہے تو ہم جو متعلق نکالیں گے، خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اس کی، ویسے تو عمل نہیں کر رہا تو ثابتتان اس میں فاعل، ہما ضمیر، ثابتتان تو اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل آئے گا، ثابتتان اس میں فاعل، اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر بن جائے گا۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جواب قسم ہو جائے گا، قسم اور جواب قسم ہو جائیں گے۔ اس کی ترکیب اسی طرح ہے، واللہ وہ حرف قسم جار ہے، اللہ اسم جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے متعلق ہوں گے اقسم فعل کے، اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور اس سے مل کر قسم بن جائے گی۔ اور ان یہاں ان نافیہ ہے،
زید مبتدا قائم خبر مبتدا خبر مل کر یہ جواب قسم ہو جائیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر یہ بس الگ ہی کہتے ہیں، ان کو ملائے نہیں تو بہتر ہے کہ قسم اور جواب قسم۔ تو یہ ہمارے آج والے سبق کے ترکیبیں، اجرا اور جو قواعد باقاعدہ بیان کر رہے تھے وہ بیان ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں اگلے جو سبق ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، جواب قسم کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔